وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے آسان عمل یا سب سے چھوٹا اسلامی عمل یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے۔ دیکھو، حیا انسان کے اندر پائی جانے والی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ان چیزوں سے گریز اور پرہیز کرتا ہے جو چیزیں لائق ملامت یا لائق عیب۔ انسان جب دیکھتا ہے کہ یہ چیز اگر میرے اندر پیدا ہو گئی تو لوگ مجھ پر ملامت کریں گے، لعنت کریں گے، مجھے برا سمجھیں گے، مجھ پر عیب لگائیں گے، تو ایسے کاموں کو کرنے سے فطری طور پر انسان کے دل کے اندر انقباض پیدا ہوتا ہے۔ اسی انقباض کو کہتے ہیں حیا۔ سمجھتے ہیں کہ تعریف یہ حیا دو قسموں پر مشتمل ہے، ایک حیا نفسانی اور ایک حیا ایمانی۔ یعنی ایک تو طبعی حیا ہوتی ہے جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، خواہ وہ انسان کافر ہو یا مومن ہو، مومن کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور کافر کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ کفار و مشرکین بھی بہت سارے ایسے کاموں سے جو فطری طور پر بے حیائی کے کام ہوتے ہیں اسے بچتے ہیں۔ تو ایک تو ہے حیا نفسانی اور حیا طبعی جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، مومن کے اندر بھی کافر کے اندر بھی، اور ایک ہے حیا ایمانی۔ حیا ایمانی اس جذبے کا نام ہے، اس عادت اور اس خصلت کا نام ہے جو ایمان کی وجہ سے انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی فطری طور پر اس کو برا سمجھے نہ سمجھے، لیکن حیا وہ جو ایمانی ایک جذبہ ہے وہ اس سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ سر راہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ کسی حیادار انسان کو گوارا نہیں ہے۔ کافر بھی اس کام کو کرنے سے شرماتا ہے، مومن بھی اس کام کو کرنے سے شرماتا ہے۔ تو یہ جو ایسے عمل سے انقباض اور شرمانا اور رکنا ہچکچاہٹ، یہ حیا طبعی کا نتیجہ ہے، حیا نفسانی کا نتیجہ ہے۔ اور نماز نہ چھوڑنا یہ حیا ایمانی کا تقاضا ہے۔ روزہ نہ چھوڑنا یہ حیا ایمانی کا تقاضا ہے۔ آخر کے اندر یہ چیز ہے تو ایمانی کو نہیں مانتا۔ انسان کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ نہیں رکھوں گا تو اللہ کو کیا مجھے کھاؤں گا، مسلمان مجھے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، نماز چھوڑوں تو کل قیامت کے دن مجھے کیا جواب دینا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس طریقے سے کرنا ہوگا۔ تو اب نماز پڑھنے میں اگر سستی آ بھی رہی ہے، شراب پینے کا جذبہ پیدا ہو بھی رہا ہے، بے حیائی اور بد نظری کا خیال دل میں آ رہا ہے، لیکن پھر کہ اللہ کو کیا جواب ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ نے اس کام میں مجھے دیکھا تو میں کیا اللہ کو کیا مجھے دکھاؤں گا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ حیا ایمانی۔ تو حیا کی دو قسمیں، حیا نفسانی و طبعی اور حیا ایمانی۔ یہ جو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے۔ اس حیا سے مراد حیا ایمانی ہے، حیا طبعی نہیں ہے، اس لیے کہ حیا طبعی کافر کے اندر بھی ہے، مومن کے اندر بھی ہے۔ وہ طبعی حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ، ایمان کی شاخ اور ایمان کا جز نہیں بن سکتی ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا لفظ البخاري۔ ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم
کیا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. پکا مسلمان، کامل مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. دیکھو اسلام سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، راحت کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے. اس لیے اسلام کی خاص تعلیم یہ ہے کہ معاشرے کے اندر امن ہونی چاہیے، سلامتی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو کسی سے بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اسلام نے جن چیزوں کو پسند کیا ہے اور جن چیزوں کو سب سے زیادہ افضلیت دی ہے ان میں امن اور سلامتی پہلے نمبر پر ہے. امن اور سلامتی کا جتنا لحاظ اور خیال اسلام میں رکھا گیا ہے شاید کسی دوسرے مذہب کے اندر امن و سلامتی کو یہ درجہ حاصل ہے. اس لیے کہ اسلام نے امن اور سلامتی کو براہ راست مذہب کے اجزاء کے طور پر بیان کیا، دین کے جز کے طور پر بیان کیا. مسلمان کی بنیادوں میں اس چیز کو شامل کیا گیا. یہ فرمایا المسلم، مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان راحت لے. گویا جب تک یہ شان کسی کے اندر پیدا نہ ہو تب تک وہ چاہے نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، حج بھی کر لیا ہو، صدقہ خیرات بھی کرتا ہو، لیکن مومن کامل ہونے کی سند اس کو نہیں دی جائے. پکا اور سچا، ایسا سچا پکا مسلمان کہ جس میں کسی زاویے سے کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، یہ سند کسی مسلمان کو اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک کہ وہ امن کا اور سلامتی کا پیکر نہ بن جائے. جب دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان امن و سلامتی کا پیکر بن جائے کہ اس کی زبان، اس کا ہاتھ، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کے پاؤں، اس کا پورا سراپا، اس کا پورا طرز عمل، اس کی پوری زندگی لوگوں کے لیے کسی طرح کی الجھن اور پریشانی پیدا نہ کرے، کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے. جب تک اس طرح امن کا پیکر نہیں بنے گا تب تک اسے مکمل اور پکا مسلمان ہونے کی سند نہیں دی جا سکے. اس لیے اسلام کے اندر امن سب سے پہلی چیز ہے، سلامتی سب سے پہلی چیز ہے. اسلام ہی سلامتی کا مقدس مذہب ہے. المسلم من سلم المسلمون، پکا اور سچا، کامل اور مکمل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور زبان سے مسلمان سلامت اور محفوظ ہے. دیکھو یہاں المسلمون کا لفظ آیا جس سے بظاہر یہ سمجھ سکتا ہے کوئی آدمی کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، غیر مسلم کو پہنچ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یاد رکھو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں. لفظ المسلمون کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے یہ لفظ تو تغلیباً آ گیا ہے، اس لیے کہ مسلمان مسلمانوں ہی کے درمیان رہتا ہے، اس لیے عموماً اس کے رابطے، اس کے معاملات مسلمانوں ہی سے وابستہ ہوتے ہیں، تو اس سے راحت اور تکلیف کے معاملات مسلمان ہی کو پیش آئیں گے. تو اغلبیت کے اعتبار سے یہ بات کہتی گئی ہے، ورنہ جو کافر، جو مشرک مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، مسلمانوں کی مملکت میں رہتے ہیں، ان ذمی کافروں کو بھی جانی اور مالی اعتبار سے کسی طرح کا نقصان پہنچانا مسلمانوں کے لیے درست اور صحیح نہیں ہے.
جیسے ایک مسلمان پر یہ بات لازم ہے کہ وہ مسلمان کی جان کا، اس کے مال کا، اس کی آبرو کا احترام کرے، کسی مسلمان کو جانی طور پر، مالی طور پر، آبرو کے اعتبار سے کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو ویسے ہی مسلمانوں پر یہ بھی لازم ہے کہ جو کفار و مشرکین مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان میں گھل مل کر کے رہتے ہیں، ان کو بھی بلا وجہ کسی طرح کی تکلیف اور اذیت نہ پہنچائے۔ ان کو اذیت پہنچانا اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو لفظ المسلمون صرف اغلبیت کے اعتبار سے کہہ دیا گیا کہ چونکہ مسلمانوں ہی سے عموماً رابطہ مسلمان کا رہتا ہے، ورنہ جو مسلمانوں کے درمیان مل جل کر کفار و مشرکین رہتے ہیں وہ بھی اس حدیث کے اندر شامل ہیں، ان کو بھی اذیت اور تکلیف بلا وجہ پہنچانا درست اور صحیح نہیں ہے۔ من لسانہ و یدہ، دیکھو یہاں فرمایا من لسانہ، زبان سے، وہ بھی کہہ سکتے تھے من قولہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن بات نہ کہہ کر یہاں پر زبان کو استعمال کیا گیا تاکہ اور عموم پیدا ہو جائے۔ مثلا دیکھو کسی نے زبان سے کسی کو گالی دی، برا کہا، غیبت کی، تو یہ قول ہوا نا، لیکن کبھی کبھی انسان جو ہے قول اور جملہ اور کلام کے بغیر بھی زبان سے تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ کوئی آدمی بیٹھا اس کو چڑھانے کے زبان نکالے، جیسے چڑھا دیتے، تو زبان سے صرف بول کر ہی تکلیف نہیں پہنچائے گا بلکہ اشارے سے بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو یہ عموم پیدا کرنے کے لیے بجائے قول کے کیا فرمایا، وہ بھی کہہ سکتے جس کے قول سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے وہ مسلمان ہے، لیکن کیا فرمایا، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی تکلم کر کے تکلیف پہنچائے یا بلا تکلم ہی زبان سے اشارہ کر کے تکلیف پہنچائے، دونوں باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ کسی بھی طرح سے زبان کے ذریعے ایک مومن دوسرے کو تکلیف پہنچائے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ آپ سمجھ پائیں؟ ہاتھ، یہاں ہاتھ اور زبان دو چیزوں کو بیان کیا گیا، حالانکہ جس طرح ہاتھ اور زبان سے تکلیف پہنچانا ممنوع ہے، آنکھ سے تکلیف پہنچانا بھی ممنوع ہے، لات مار کے تکلیف پہنچانا بھی ممنوع ہے۔ ان دو چیزوں کا خاص طور سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کا استعمال اس کام میں کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ پورا سراپا مراد ہے۔ آدمی کسی کے ٹکر مار دے جا کر تو زبان کو استعمال نہیں کی، سر کو استعمال نہیں کیا، لات مار دے جا کر کسی کے تو نہ زبان کو استعمال کیا اور نہ ہاتھ کو استعمال کیا، تو سب جائز ہو گیا۔ پورا سراپا مراد ہے، سر سے لے کے پاؤں تک جسم کے کسی بھی حصے سے، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ زبان اور ہاتھ کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ عموماً کثرت کے ساتھ انہی دو چیزوں کا استعمال ایذا رسانی کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو بیان کر دیا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، زبان اور ہاتھ دو کو بیان کیا، ان میں بھی پہلے زبان کو لائے ہاتھ سے۔ تو زبان کو پہلے لانے کی وجہ یہ ہے کہ زبان کی تکلیف سخت بھی ہے اور زبان کی تکلیف عام بھی ہے۔ ہاتھ کے ذریعے جو تکلیف ہوتی ہے وہ اتنی شدید نہیں ہوتی ہے جتنی شدید وہ تکلیف ہوتی ہے جو زبان کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے۔ آپ نے شرح جامع پڑھتے ہوئے ایک شعر سنا ہوگا نا، کلمہ اور کلام کی تعریف کے موقع پر، جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے ذریعے لگائے گئے گھاؤ اور زخم تو کچھ مدت گزر جانے کے بعد ہٹ جاتے ہیں، لیکن زبان سے جو گھاؤ اور زخم لگتے ہیں، جو دل چیرا جاتا ہے، جو ٹیس پہنچتی ہے، وہ زخم کبھی نہیں بھرتا۔ جب بھی یاد آئے گا، جب بھی تکلیف ہوگی، جب بھی یاد آئے گا، جب بھی۔ تو زبان سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہاتھوں کی تکلیف سے زیادہ بھاری اور سخت ہوتی ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا گیا۔ اور اس وجہ سے
کہ زبان سے تکلیف عام ہے. دیکھو ہاتھ سے آپ تکلیف زندوں کو پہنچا سکتے ہیں، مردوں کو نہیں پہنچا سکتے. مردہ تو قبر میں رکھ دے گا، آپ کیسے جائیں گے مارنے میں، سے ڈرو گے قبر کے پاس جاتے ہو. لیکن زبان سے آپ تکلیف زندوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں، مردوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں. ایک آدمی مر گیا، اب بھی آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں. ایک آدمی دنیا سے جا چکا، اب بھی آپ اس کی برائیاں کر رہے ہیں، اب بھی آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں. تو زندوں کو بھی تکلیف پہنچا رہے، مردوں کو بھی تکلیف پہنچا رہے. تو زبان کی ایذا ہاتھ کے مقابلے میں عام ہے کہ ہاتھ کی ایذا صرف زندوں کو پہنچ سکتی ہے، مردوں کو نہیں پہنچ سکتی. اور زبان کی ایذا یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور زندوں کے لیے بھی. آپ اس سے زندوں کو بھی گالی دے سکتے ہیں، مردوں کو بھی گالی دے سکتے ہیں، زندوں کو بھی مذمت کر سکتے ہیں، مردوں کی مذمت کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طریقے سے ہاتھ کے ذریعے تکلیف آپ حاضر کو پہنچا سکتے ہیں، غائب کو نہیں پہنچا سکتے. جو آپ کے پاس موجود ہے، جس تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، اسی کو تو ہاتھ سے تھپڑ مار سکتے ہیں، مکہ مار سکتے ہیں. لیکن جو آدمی آپ سے کتنی دوری پر ہے، آپ کے پاس حاضر نہیں ہے، کہ اس تک آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، اس کو آپ ہاتھ سے مار نہیں سکتے، لیکن زبان سے تکلیف پہنچا سکتے ہو. جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی آپ گالی دے کر کے، برا کہہ کے، اس کی آبرو اتار کر زبان سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں. اور جو آپ کے پاس حاضر نہیں ہے، آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ زبان سے اس کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں. ایک آدمی یہاں سے ہزاروں میل کی دوری پر بیٹھا ہوا ہے، آپ یہاں بیٹھ کر اس کی غیبت کر رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر اس کی چوری کر رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر اس کو گالیاں بک رہے ہیں. تو زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو زبان کی تکلیف سخت بھی ہے اور زبان کی تکلیف عام بھی ہے ہاتھ کی تکلیف کے مقابلے میں. اس لیے پہلے زبان کو بیان کیا، اس کے بعد میں ہاتھ کو بیان کیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہیں. والمہاجر من حجر ما نهى اللہ عنہ. دیکھو یہ جملہ بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ جو حضرات ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، یہ جملہ ان لوگوں کی تنبیہ کے لیے ہے کہ تم لوگوں نے اسلام کی محبت میں، ایمان کی محبت میں، نبی کی محبت میں، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے محبوب وطن کو چھوڑ دیا. یہ تمہارا یقیناً بہت بڑا کارنامہ، لیکن اس کارنامے پر تکیہ کر کے مت بیٹھ جانا کہ بس ہم نے تو مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے، اپنا گاؤں چھوڑ کے مدینے آ گئے، بس ہم نے ہجرت کہاں پتا کر دیا. نہیں، اصل ہجرت یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. تو ہجرت نقل مکانی کر لینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ نفس کی خواہشات کا گلا گھونٹنا اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا اصلی ہجرت یہ ہے. یعنی مدینے میں آ گئے ہو، اپنا وطن چھوڑ کر کام پورا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اب یہاں آ کر یہ کرنا ہے کہ روز روز اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہے. نفس آپ کو لے جائے گا برائیوں کی طرف. ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے. تو روز روز تمہارا مقابلہ اب نفس سے رہے گا. نفس تم کو ابھارے گا برائیوں کی طرف. تم کو نفس کے تقاضوں کو ٹھکرا کر اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے اور محرمات سے، منکرات سے، سیئات سے تم کو بچنا ہے. یہ اصل ہجرت ہے. ہجرت کامل درجے کی کیا ہے؟ یہ ہجرت ہے جو اپنے نفس سے روز روز کا مقابلہ کرنا ہے. اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا فرض تھا ہر مسلمان پر فتح مکہ سے پہلے.
اور ان کا بڑا مقام ہے اللہ کی نگاہ کے اندر۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح۔ اب مکہ فتح ہو گیا، مکہ اب دارالکفر کی بجائے دارالاسلام ہو گیا، لہذا اب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہجرت کی جاتی ہے دارالکفر سے دارالایمان کی طرف۔ اب جب تک مکہ دارالکفر تھا تو یہاں سے ہجرت کی جاتی تھی مدینے کی طرف، اب یہ مکہ فتح ہونے کے بعد میں مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، دارالاسلام بن گیا، لہذا اب یہاں سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب نہ ہجرت کرنے والوں کو وہ مقام حاصل ہوگا جو اس زمانے کے اندر ہوا کرتا تھا۔ تو جو لوگ ہجرت کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتے تھے ان کی ایک طرح سے دل مرجھا جائے گا ان کا کہ بھئی ہم تو اگر چاہیں گے بھی وہ مقام حاصل کرنا ہے تو حاصل نہیں کر سکتے، جو ہم سے پہلے لوگ تھے انہوں نے تو ہجرت کا مقام حاصل کر لیا، لیکن اب ہجرت کی ضرورت نہیں، تو اگر ہم وہ مقام حاصل کرنا بھی چاہیں تو ہم تو حاصل نہیں کر سکتے، تو اس بڑے مقام سے ہم کو محرومی ہو گئی۔ ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ ہجرت کا مقام حاصل کرنے کے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جائیں، بلکہ اور وطن چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائیں، بلکہ روز روز اپنے نفس کا مقابلہ کر کے ہر وقت اپنے گناہوں سے بچتے رہنا، یہ اصل میں ہجرت ہے۔ یعنی ہجرت کے لیے ترک وطن ہی ضروری نہیں ہے، جو آدمی اللہ کی طرف سے پابندی لگائی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے گا تو وہ بھی مہاجر کہلائے گا، اس کو بھی ہجرت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ، اور پکا اور اصلی مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے ان تمام چیزوں کو جن سے اللہ نے روکا ہے، جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ھذا لفظ البخاری، بخاری شریف کے اندر تو یہ حدیث انہی لفظوں کے ساتھ آئی جو آپ نے پڑھے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ لیکن مسلم شریف کے اندر یہ روایت دوسرے طریقے سے آئی ہے، وہاں روایت کا انداز اس طرح سے ولی مسلم قال، اور مسلم شریف کی روایت کے اندر یہ ہے کہ راوی وہ کہتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای المسلمین خیر، سب سے اچھا مسلمان کون سا ہے؟ یعنی دونوں روایتوں کے اندر فرق یہ ہے کہ پہلی روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اب خود ارشاد فرمائی ہے، کسی کے سوال کے جواب میں یہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہے، اور مسلم شریف کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات خود ارشاد نہیں فرمائی تھی، بلکہ ایک سائل کے سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بہترین مسلمان کون سا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت اور محفوظ رہیں، وہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، وہ پکا اور سچا مسلمان ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، متفق علیہ۔ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ جب تک کسی شخص کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور محبت بھی اعلیٰ درجے، اس درجے کی محبت ہو کہ ماں باپ اور اولاد سے بھی وہ محبت بڑھی ہوئی ہو،
اپنی جان سے بھی وہ محبت بڑھی ہوئی ہو، تب جا کر کے انسان مومن کہلانے کے لائق بنے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے لیے حب نبوی ضروری ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں تو دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں مجھے آپ کی محبت زیادہ ہے، لیکن جب اپنی ذات کا اور آپ کا تقابل کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اپنی جان کی محبت مجھے آپ کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان کامل و مکمل نہیں ہوا۔ آپ نے توجہ ڈالی تو پھر آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اب حضور میری حالت اور کیفیت یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا الحان، ہاں اب تم پکے مسلمان۔ تو محبت ہو اور محبت بھی تمام محبتوں پر غالب ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز کی محبت پر غالب آ جائے گی تو انسان مکمل مسلمان ہو جائے گا، کامل درجے کا مسلمان اور پکا مومن بن جائے گا۔ تو کمال ایمانی کے لیے ضروری ہے حب نبوی ہر محبت پر غالب آ جائے۔ بات سمجھیے، سیدھی سیدھی سی باتیں، کوئی پیچیدہ باتیں نہیں۔ جب ساری محبتیں مغلوب ہو جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ جائے تو اب انسان پکا اور سچا کامل درجے کا مسلمان بن گیا، اعلیٰ درجے کا مومن بن گیا۔ یہاں بس یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت طبعی ہوتی ہے اور ایک محبت عقلی یا محبت ایمانی ہوتی ہے۔ یہاں حدیث پاک کے اندر اس محبت کو کہا جا رہا ہے کہ محبت نبوی تمام محبتوں کے اوپر غالب رہنی چاہیے۔ اس سے محبت طبعی مراد ہے یا محبت عقلی اور محبت ایمانی مراد ہے؟ بعض حضرات کا خیال تو یہ ہے کہ یہاں محبت عقلی مراد ہے، محبت طبعی مراد ہے، اس لیے کہ محبت طبعی غیر اختیاری چیز ہے۔ طبعی طور پر انسان کے دل کا میلان کس طرف ہو جائے، کس طرف بڑھ جائے، اس پر انسان کا قابو نہیں ہوتا ہے، یہ بے اختیار کی چیز ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ جن چیزوں کا مجھے اختیار ہے ان میں تو دیکھ میں نے برابر برابر تقسیم کر دیا، تمام بیویوں کو برابر کر دیا۔ فلا تلمنی فیما لا املک، لیکن جس چیز پر میرا اختیار نہیں ہے آپ اس پر مجھے ملامت نہ فرمائیے، یعنی میلان قلب، حب طبعی۔ ظاہر بات ہے کہ حب طبعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ سے زیادہ تھی، حضرت عائشہ زیادہ محبوب تھی آپ کو، تو یہ طبعی تقاضا ہے، اور اس طبعی تقاضے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اختیاری فرمایا کہ اس پر میرے اختیار اور قابو نہیں۔ تو محبت طبعی جو ہے یہ غیر اختیاری چیز ہے، اور ایمان جو ہے وہ تکلیف کی چیز ہے، یعنی بال اختیار کسی چیز کو انسان لیتا ہے۔ اب انسان کے اختیار کو دخل ہے ایمان کے اندر، اور محبت طبعی کے اندر اختیار کو دخل نہیں ہے، اس لیے محبت طبعی ایمان کا حصہ نہیں ہو سکتی، اس لیے یہاں پر محبت عقلی اور محبت ایمانی مراد ہے کہ طبعی طور پر تو انسان کو اپنی محبت، اپنی اولاد کی محبت اور اپنی بیوی کی محبت یا کسی دوست کی محبت ہو سکتا ہے زیادہ ہو، لیکن جب تقابل ہو وہ عقل سے سوچے کہ میرے اوپر احسان میری بیوی کا زیادہ ہے یا پیغمبر علیہ السلام کا زیادہ ہے، میرے اوپر احسان میرے ابو کا زیادہ ہے یا پیغمبر علیہ السلام کا، تو
تو جب وہ عقل سے یہ سوچے گا تو لا محالہ اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ احسان ہمارے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو جب سب سے زیادہ محسن ہمارے وہ ہیں اور جو محسن ہوتا ہے وہ محبت کا حقدار ہوتا ہے، تو سب سے بڑے محسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا سب سے بڑے محبوب بھی وہی ہے. تو یہ عقلی محبت ہے کہ عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ماں باپ سے بھی کہیں زیادہ محبت کا مورد ہونا چاہیے، پیغمبر علیہ السلام سے محبت زیادہ ہونی چاہیے، اور طبعی طور پر انسان کا میلان کسی طرف بھی زیادہ ہو سکتا ہے. تو محدثین اور فقہا کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ نبی کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے، یہاں محبت سے محبت طبعی نہیں بلکہ محبت عقلی اور محبت ایمانی مراد ہے. لیکن بعض دیگر علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، محبت طبعی ہی مراد ہے. ایک مومن کو جس طرح عقلاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہے، اسی طریقے سے طبعاً بھی ہر مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ رکھتا ہے اپنی اولاد اور اپنی جان اور ماں باپ کے مقابلے میں. بس فرق اتنا ہے کہ کبھی کبھی کسی چیز کا وجود کے ساتھ ساتھ اس کا ظہور بھی ہوتا ہے اور استحصال بھی ہوتا ہے. بعض چیزوں کا وجود ایسا ہوتا ہے کہ ان کے وجود کے ساتھ ساتھ ان کا ظہور اور استحصال بھی کامل درجے کا رہتا ہے. جس وقت وہ چیز موجود ہے اسی وقت اس کا ظہور بھی کامل درجے میں ہے، اس کا استحصال بھی کامل درجے میں ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا وجود تو ہوتا ہے لیکن کسی عارض کی وجہ سے فی الفور ان کا ظہور اور استحصال نہیں ہوتا ہے. جیسے وہ عارض ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کا ظہور تام اور استحصال تام ہو جاتا ہے. مثلا فرماتے دیکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے طبعی طور پر بھی، لیکن کبھی کبھی اس کا ظہور استحضار بھی ہوتا، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں. اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنی صورت کے اعتبار سے وہ پردہ فرما گئے ہیں، اور اولاد اور ماں باپ یہ ساری چیزیں ہر وقت ہمارے سامنے ہیں، دائیں بائیں ہیں. ان کا تو استحضار ہے، اس محبت کا استحضار، لیکن جیسی اس طرف توجہ کریں گے اور اولاد کی محبت کا، ماں باپ کی محبت کا اور پیغمبر علیہ السلام کی محبت کا تقابل ہوگا تو طبعی طور پر بھی انسان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت غالب نظر آئے گی. مثلا خدا نہ کرے کسی شخص کا بیٹا یا کسی شخص کا باپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی ایسا جملہ کہہ دے جو آپ کی شان کے مناسب نہ ہو، باپ اسے برداشت کر لے گا؟ بیٹے کی چمڑی اتار دے بھائی، بیٹا باپ کی اس حرکت کو، ہر چیز کو برداشت کر لے گا احتراماً، لیکن اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. یہ محبت ہی تو تبھی تو برداشت نہیں کرے گا. اگر اولاد کی محبت زیادہ ہوتی، حضور کی محبت کم ہوتی تو پھر اولاد کی بات کو نظر انداز کر دیتا، چلو کوئی بات نہیں. نظر انداز ذرہ برابر بھی کسی کے اندر ایمان ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نامناسب بات اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے باپ سے بھی سننا گوارا نہیں کرتا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک مومن کو طبعی طور پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے. جب تک سب محبتوں پر پیغمبر علیہ السلام کی محبت غالب نہیں آئے گی، ایمان کامل کی سند حاصل نہیں ہو سکے. لا یؤمن احدکم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم،
تم میں سے کوئی شخص پکا مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، اس کے باپ سے بھی زیادہ محبوب، اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ، دنیا کے ہر شخص سے زیادہ اس کی محبت ہو، نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہو۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اس محبت کو کامل طور پر راسخ فرما دے۔ حضرت جیسے یہاں پر دو طرح کی محبت کا ذکر ہوا، تو ہمیں جب عوام سے بات کرنی ہے اس تعلق سے تو ہم انہیں کیسے سمجھائیں کس طرح کی وہ اللہ کے رسول سے محبت رکھیں، کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے رکھیں، جیسے پہلے مثال یا دوسری مثال ان کے سامنے بیان کریں؟ جی مطلب کس طرح کی محبت کا آگے ہم پیغام پہنچائیں جب آگے ہمیں دعوت دینی ہو کسی کو؟ مثال کس طرح کی تھی؟ جو پہلے آپ نے دی وہ مثال دیں، یا جو بعد میں تھی وہ مثال دیں؟ دیکھو دونوں ہی طرح کی محبتیں غالب ہونی چاہیے، اس لیے دونوں مثالیں دو میں بھی الگ ہوئی نا چیزیں، اور آگے اس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا مثالیں ہیں؟ جیسے ایک تو نبی علیہ السلام کی ہمیں عقلاً محبت تھی، ٹھیک ہے، جسمانی طور پر اپنی اولاد یا کم بیشی ہو سکتی ہے کسی ایک سے، لیکن الگ لوگوں نے فرمایا کہ نہیں، عقلاً بھی اللہ کے نبی سے محبت ہو، اور جو ہے ظاہر پہ بھی طبعاً بھی لوگ اللہ کے نبی سے محبت ہو۔ تو ایسے میں مثال کون سی دینا صحیح رہے گا؟ دیکھو عوام الناس کو سمجھانے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت رکھو کہ کسی چیز کی بھی محبت اور کسی چیز کی بھی خواہش تمہیں نبی کی تعلیمات سے دور نہ کر سکے۔ اپنے دل میں ایسی محبت نبی کی پیدا کی جاوے کہ سب کے مقابلے میں نبی کی بات ماننے کے لیے تیار رہے۔ محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے ایک مومن کے لیے کہ ایک طرف اپنی خواہش، اپنی اولاد کی خواہش، اپنے بیوی کی خواہش، اپنے ماں باپ کی خواہش، سماج کی رسمیں، ایک طرف تو یہ کھڑی ہوئی ہے اور ایک طرف پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور شریعت۔ تو ہمارے دل میں اتنی محبت کم سے کم ہونی چاہیے کہ ہم آپ کی شریعت کے مقابلے میں تمام گھر والوں کی، سماج والوں کی باتوں کو پس ڈال کر کے نبی کی بات کو اٹھا لیں کہ ہمارے نبی کا کہنا یہ ہے، تو ہم نے اس معاملے میں اپنے ابا کی مانیں گے، نہ امی کی مانیں گے، نہ بیٹے کی مانیں گے، نہ بیٹی کی مانیں گے، نہ سماج کی مانیں گے، کس کی مانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے۔ کم سے کم یہ درجہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ نبی کی شریعت کے مقابلے میں کسی کی بات ہم کو، نبی کی عزت ہمیں سب سے پیاری ہے، نبی کا مقام ہمیں سب سے عزیز کر، ہماری جان جا رہی ہے، ایک طرف نبی کا مقام ہے، نبی کا مقام محفوظ رہ جائے چاہے ہماری جان چلی جائے۔ حضرت ایک نفس کے سلسلے میں ہی کہ نفس سے برائی کی طرف ہی آمادہ کرتا ہے یا اچھے کاموں کی طرف بھی نفس چلتا ہے؟ دیکھو نفس کی تین قسمیں بیان کی ہیں علماء نے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ جب تک نفس کی تربیت نہ کی جائے، اس کی پہرے داری نہ کی جائے، اس کی تربیت نہ کی جائے تو یہ امارہ ہے، سوائے گناہوں کے
سوائے بربادیوں کے، عیاشیوں کے اور کسی چیز کا خیال آنے ہی نہیں دے گا، ہمیشہ ہمیشہ گناہوں کی طرف مائل ہے۔ اس کی تربیت کی جاوے، انکش لگایا جاوے، اس پہ نگرانی کی جاوے، کسی شیخ کے حوالے کر دیے جاوے، تو اب یہ ترقی کر کے لوامہ بن جاتا ہے، یعنی اب گناہ کی طرف میلان بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ جذبے میں کر تو لیا، جوش میں، جنون میں، لیکن کرنے کے بعد جب فارغ ہوا اب افسوس کی بنا ہوئی دیتا کاموں کی ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لمحہ ملامت کرنے والا گناہوں پر آپ کو کچوٹے لگاتا ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، کر لیا، اور زیادہ تربیت ہو گئی، اور زیادہ محنت ہو گئی، اب اس کے اندر سے رضائل کی محبت بالکل نکل گئی، اب میدان ہوتا ہی نہیں، ادھر کو چلتا ہی نہیں ہے، اب یہ نفس مطمئنہ تو ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ گناہوں کی طرف ہی انسان کو مائل کرتا ہے، یعنی جب تک اس کی تربیت نہ کی جائے، تربیت کی جاوے تو نفس کی یہ شہزوری مر جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کی کیفیت